بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان جب رحم والا۔ جالوت نے حملہ کیا، قوم عمالقہ نے ان کو تہس نہس کر دیا، تو بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بال تھے، اور وہ انہوں نے باقاعدہ چاندی کی ایک ڈبیا تھی، اس کے اندر محفوظ کیے ہوئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل هارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ وقال لهم نبیہم، اور فرمایا ان سے ان کے پیغمبر نے، ان آیت ملکی ہی، بے شک طالوت کی بادشاہت کی نشانی، ان یأتیکم التابوت، یہ کہ وہ لے آئے تمہارے پاس صندوق کو، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں دل کی تسلی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اولاد سے چلی آ رہی ہیں، تحملہ الملائکہ، اور اس کو اٹھا کر لائیں گے فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا جو مطالبہ تھا وقت کے پیغمبر حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں جن کی سرکردگی میں ہم عمالقہ کے ساتھ جہاد کریں، اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ظلم کیے ہم ان کا بدلہ چکائیں۔ پہلے ان کو نصیحت کی، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سموئیل علیہ السلام نے ان پر امیر مقرر کر دیا طالوت کو، اور جب طالوت کو امیر مقرر کیا تو وہ چڑھ گئے اس بات سے۔ انہوں نے کہا طالوت ایک عام حیثیت کا آدمی ہے، ہم مال اور دولت میں، جاگیر اور سرمایہ داری میں ان سے زیادہ ہے، تو اس کے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس عہدے پر آئیں،
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک کرامت کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیت میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی کہ طالوت کو تم پر دو اعتبار سے برتری حاصل ہے۔ نمبر ایک، وزادہ بسطۃً فی العلم والجسم، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب بس بات ہی ختم ہو گئی۔ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر چون چرا چھوڑ دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو قوت بھی عطا فرمائی ہے، صحت تندرستی کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، اور تیسری چیز یہ آ گئی کہ اللہ نے ان کو علم سیاست سے نوازا ہے۔ سیاست ہر بندے کا کام نہیں ہے، کچھ چیزیں خداداد ہوتی ہیں، من جانب اللہ ہوتی ہیں۔ ہر آدمی ایک فیکٹری کا مالک کھڑا ہو کر کہہ دے کہ جی میں نے سیاست کرنی ہے، کیونکہ میں فیکٹری چلا سکتا ہوں تو میں ملک بھی چلا سکتا ہوں۔ ایک کھلاڑی کہے کہ جی میں کھیل اچھا سکتا ہوں تو میں ملک بھی چلا سکتا ہوں۔ میں کہوں کہ جی میں امامت اور خطابت کر سکتا ہوں تو میں ملک بھی نہیں۔ انتظامی امور، مینجمنٹ ایک خداداد چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرما دے تو فرمایا کہ اللہ نے ان کو سیاسی شعور سے نوازا ہے، یہ انتظامی معاملات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں حکومت عطا فرما دے، واللہ واسع علیم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اور کرامت کا ذکر کیا۔ فرمایا ان کی کرامت یہ ہوگی، ان کی بادشاہت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے امیر مقرر کیا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، جب جالوت نے حملہ کیا، قوم عمالقہ نے ان کو تہس نہس کر دیا، تو بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا۔ اس صندوق کو یہ ہر لڑائی میں اپنے آگے آگے رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو غلبہ اور فتح نصیب فرماتے تھے۔ اس مرتبہ یہ ہوا کہ وہ اس تابوت کو بھی ان سے چھین کر لے گئے۔ اب یہ تابوت کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک دل کی تسلی تھی۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں تھیں جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اولادوں سے نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ لاٹھی تھی جس کو وہ پھینکتے تھے، وہ کبھی اژدہا بن جاتی تھی، کبھی پتھر پر مارتے تھے تو 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے، کبھی سمندر پر مارتے اس میں 12 راستے بن جاتے تھے۔ عجیب و غریب لاٹھی تھی یہ۔ تو یہ وہی لاٹھی تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ تھا جو اس کے اندر کچھ اور ایسی چیزیں تھیں جو اس صندوق کے اندر موجود تھی۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں، تبرک بآثار الصالحہ، نیک لوگوں کی کوئی چیز نشانی کے طور پر رکھنا، یہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ کوئی نیک آدمی ہے، اس سے آپ کو کوئی ٹوپی مل جاتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، اس کو رکھیں۔ آپ کو کوئی رومال دے دیتا ہے، کوئی بڑے بزرگ کبھی کبھار نقد پیسوں کی شکل میں کوئی چیز دے دیتے ہیں اور وہ آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں، تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کفر اور شرک نہیں ہے، یہ برکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس میں بڑی برکت کی چیزیں تھیں اور اس کو یہ بڑے سنبھال کے رکھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ مبارک کی جو انگوٹھی تھی، مہر نبوت، یہ محمد الرسول اللہ
جو اوپر اللہ، نیچے رسول، اس سے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ مہر تھا رسول اللہ مبارک کا۔ یہی مہر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی مہر نہیں بنوائی، مہر یہی چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، مہر یہی چلتی رہی، سرکاری تمام کاغذات پر یہی مہر لگتی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہی مہر تھی۔ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں کسی اہم مسئلے میں گفتگو کر رہے تھے ایک کنویں کے منڈیر پر بیٹھ کر، اور یہاں کسی چیز پر مہر لگانے کی ضرورت پڑی تو مستقل آدمی ہوتا تھا، اس کے پاس یہ مہر ہوتی تھی۔ اس سے کہا جی مجھے مہر دیں، اس نے مہر دی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی، اور اس کے بعد واپس کرتے ہوئے اتنے میں وہ کنویں میں گر گیا، کنویں کی تمام مٹی نکال لی لیکن انگوٹھی نہ دارد۔ اور علماء نے لکھا ہے پھر فتنے شروع ہو گئے۔ تو تبرکات، لیکن ہو تبرکات، اصل میں ہمارے ہاں دکانداری بڑی ہے تو پھر اس دکان کو سجانے کے لیے مختلف چیزیں جو ہے وہ بعض اوقات بنانی بھی پڑتی ہیں۔ یہاں میرا خیال ہے انارکلی میں کسی کے پاس بہترین سنگ مرمر میں پاؤں کے نشان ہے، اور اس نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ جی یہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا، ہمارا ایمان ہے تمام انبیاء علیہم السلام سے رسول اللہ مبارک افضل ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر فرما رہے تھے اور دیوار اونچی ہو گئی، ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو اس پتھر کو اللہ نے حکم عطا فرمایا، اور جہاں جہاں تک ضرورت ہوتی تھی وہ باقاعدہ ہوا میں یوں معلق ہوتا تھا، اور پھر جب نیچے سے پتھر گارا اٹھانے کی ضرورت پڑتی تو نیچے آ جاتا تھا خود بخود۔ اللہ اکبر! آپ کا لفٹ تو آپ بٹن دبائیں گے تو نیچے اوپر جائے گا، یہاں دبانے کے بعد صرف ارادہ کرتے اور اللہ کا حکم تھا وہ نیچے آ جاتا تھا۔ اس پتھر نے اللہ کے حکم کی وجہ سے اتنا نرم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے باقاعدہ نشانات پڑ گئے اس میں۔ وہ تو ہو بیت اللہ شریف کے سامنے اور رسول اللہ مبارک کے قدمین کے نشانات انارکلی میں ہوں، میرا دل نہیں مانتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہی ہے، ہم تبرک کے منکر نہیں ہیں، شرط یہ ہے کہ تبرک ثابت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحیح احادیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بال تھے، اور وہ انہوں نے باقاعدہ چاندی کی ایک ڈبیا تھی اس کے اندر محفوظ کیے ہوئے تھے، اور مدینہ منورہ میں کوئی بھی بیمار ہوتا تھا، کسی کو بخار وغیرہ ہوتا، وہ فوراً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا۔ ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ان بالوں کو پانی میں بھگوتی اور وہ پانی مریض کو پلا دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ تبرک کا، تبرک کے قائل ہیں، لیکن من گھڑت تبرکات کو نہیں مانتے، من گھڑت نہ ہو کہ پتہ نہیں کوئی اس کی تاریخ نہ ہو، کسی چیز کا پتہ نہ ہو۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں ضلع چارسدہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے حاجی محمد امین رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، پشتوں کے بہت بڑے شاعر بھی تھے، نعتیہ اشعار ہے ان کے، ایک ایک شعر انسان پڑھتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اتنے بڑے شاعر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عشق و محبت کی وجہ سے نوازا تھا کہ باقاعدہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، اور ابھی بھی وہ وہاں پر ان کے جو بچے ہیں وہ زیارت وغیرہ کرواتے ہیں۔
لیکن اس کی پوری سند ہے کہ مجھے کس سے ملا، ان کو کس سے ملا، ان کو کس سے ملا، ان کو کس سے ملا. اس طریقے سے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرمایا تو حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ٹینٹ کی، حلق کیا، اور جتنے بال تھے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا یہ تقسیم کر دو. وہ صحابہ میں تقسیم ہو گئے، سب عاشق رسول تھے، اور حضرت چونکہ خود تقسیم کرنے والے تھے انہوں نے کچھ زیادہ اپنے پاس رکھ لیے، ان کے پاس سب سے زیادہ تھے، باقی کسی کے پاس 2 بال، کسی کے پاس 1، کسی کے پاس زیادہ تھے، وہ آگے پھر تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم ہوتے گئے، تو دنیا میں موجود ہیں، آج بھی ہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چیزیں ان ذات کے ساتھ منسوب ہیں اور حقیقت میں ہیں، ان سے بڑا تبرک اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ زمزم جو ہے، زمزم یہ کیا ہے؟ تبرک ہی تو ہے. اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں مارے، نیچے سے پانی ابل آیا، اور اس سے ابھی ہمارے لیے تو ایک اور چیز بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اتنے احسانات فرمائے، خدا کی قسم ماں باپ پر اپنے اولاد کے لیے اتنا نہیں سوچتی جتنا رسول اللہ مبارک نے اپنی امت کے لیے سوچا. فرمایا لے آؤ پانی لے آؤ. رسول اللہ مبارک نے زمزم باقاعدہ پیا، کلی کی، وہ پانی برتن میں واپس پس خوردہ، اور پھر فرمایا یہ پورے کنویں میں ڈال دو. قیامت تک ہرانے والا میرا امتی جب زمزم پیے گا اس کو میرا جھوٹا ملے گا. ہاں، اس لیے ہر کسی کا اپنا اپنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں جواز عدم جواز کی بات نہیں کر رہا، وہاں پر بھی لوگ نہاتے ہیں کیونکہ وہاں بہت زیادہ ہے پانی الحمدللہ، لیکن بہرحال دل نہیں مانتا نہانے کو. یہ ہے کہ بس صرف چہرے پر مل لیا، کیونکہ کیا ہے، ایک تو زمزم کا پانی خود ہی بہت بڑا تبرک ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک کا جو پسخوردہ ہے اس کو بہرحال تو سر کے اوپر ڈال لینا، چہرے پر مل لینا. اور انما زمزم شفاء لما شرب لہ، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں جس مقصد کے لیے پی یقین شرط ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سے شفا عطا فرمائیں گے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، جب تک 3000 فیس نہ دے دیں ڈاکٹر کو اس وقت تک ہمارا یقین بنتا ہی نہیں ہے. جب 3000 فیس کہتے قابل ڈاکٹر ہے، یہ بڑا قابل ڈاکٹر ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر ساجد صاحب ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. انتہائی نیک انسان اور بہت قابل ترین آدمی ہیں، لیکن صرف اور صرف کیا ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کے لیے انہوں نے فیس کم رکھی ہوئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے، گلی محلے کا ڈاکٹر ہے جی. کیا کہتے ہیں؟ گلی محلے کا ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کے ساتھیوں کی 5,000 6,000 ہزار روپے فیس ہے. ان کو دیتے ہیں جا کے، کہتے ہیں او ڈاکٹر او جی 6,000 روپے فیس ہے ان دی. اللہ کے بندے تو یہ چیز نہیں ہے. بہرحال یقین شرط ہے. تو فرمایا، میں عرض کر رہا تھا تبرک بے آثار صالحہ، یہ بالکل کیا ہے، صحیح ہے، جائز ہے. اچھا اللہ کی شان دیکھیں، بنی اسرائیل کے پاس ہے تو ایسا تبرک ہے کہ جہاں جاتے ہیں یہ لڑائی میں اپنے آگے آگے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، غلبہ عطا فرماتے، فتح نصیب ہوتی ہے. ادھر جب وہ لے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش بنا دیا. انہوں نے ایک علاقے میں رکھا تو وہاں وبا پھیل گئی. انہوں نے کہا صندوق کو ہٹاؤ، صندوق کو ہٹایا، دوسرے علاقے میں گئے وہاں وبا پھیل گئی. اس طرح سے اٹھایا ایک اور علاقے میں لے گئے وہاں وبا پھیل گئی. وبا پھیلتے پھیلتے 4-5 جگہوں پر انہوں نے کہا ہو کس مصیبت میں پھنس گئے ہم. انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھ کر اور اس کو ہنکا دیا کہ جہاں بھی جاتا ہے کہیں لے جائیں بس. یہ وہ جیسے ہی گدھا بیل گاڑی کے اوپر رکھا، ادھر فرشتے لیتے ہوئے سیدھے طالوت کے گھر لے آئے. اور وہ جو کتنے زمانے سے ان کے پاس وہ عرصہ گزر گیا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے، وہ صندوق دیکھا تو طالوت کے گھر کے سامنے، اور طالوت کا گھر باقاعدہ طالوت باہر نکلے اور وہ اپنے گھر لے گئے اور کہا یہ ہے بھائی میری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ پر امیر مقرر کیا ہوں میں، تو اس کی نشانی یہ ہے. رب العالمین فرماتے تحملہ الملائکہ، بظاہر تو وہ بیل گاڑی تھی لیکن لانے والے کون تھے؟ فرشتے ہی تھے. ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو
اللہ کی ذات پر یقین ہے تو پھر ان باتوں کو دیکھ کر تمہیں طالوت کی اطاعت کرنی چاہیے اور ان کی سرکردگی میں دشمن پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب یہ جب سب مکمل ہو گیا، طالوت جب آگے بڑھے تو اس کا ذکر اللہ نے کیا انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ۔